بولنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یودی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل إليكم شهر الله. عزیزان گرامی، معزز اور معزز سامعین و ناظرین، ہم ماہ مبارک کے استقبال ماہ مبارک کا استقبال کر رہے ہیں، اور یہ ماہ مبارک جو اللہ کی ضیافت، اللہ کی میزبانی اور اللہ کے دسترخوان سے تعلق رکھتا ہے، ہم کیسے اس کا استقبال کریں، ہم کیسے اس بات کو استقبال کریں اور کیسے ہم ماہ مبارک کے پاکیزہ دنوں کو، ماہ مبارک کی پاکیزہ راتوں کو کس طرح گزاریں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت علیہم السلام ہم سے راضی ہی نہ رہے، بلکہ ہمیں داد و تحسین دیں کہ دیکھو ہمارا چاہنے والا کس خوبی سے اس نے ماہ مبارک کا استقبال کیا. خاص طور سے جب ایسے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جو تکلیف والا ہے، درد والا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ بیمار ہیں، لوگ حیران ہیں کہ کیا کریں، اور یقین جانیں ان ساری چیزوں کا حل کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اگر ہم بیمار ہیں تو شفا کہاں ملے گی؟ اللہ کے دروازے. اگر ہم بھوکے ہیں سیرابی کہاں ملے گی؟ اللہ کے گھر سے. اگر پیاسے ہیں پیاس کہاں بجھے گی؟ اللہ کے دروازے. اگر ہماری روح بیمار ہے اس کو علاج کہاں سے ملے گا؟ خدا کے وہاں سے. اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے دروازے سے. ہمیں فضل خدا چاہیے، مغفرت خدا چاہیے، کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے شاید یہ جملہ کہنا بڑا مناسب ہے کہ اللہ نے دسترخوان بچھا دیا ہے اور ہر طرح کی نعمت اس دسترخوان پر رکھ دی. اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے دنیا کا دستور ہوتا ہے اگر آپ کو دعوت دی جائے اور چائنیز، مغلائی اور تھالی اور بوری تھالی اور یہ دنیا کے کھانے آپ کو، ہمارے تو شاید کوانٹٹی بھی ہم لوگ گن نہ پائیں. خاص طور سے جب ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ممبئی کے تو 50 کھانا بتا دیتا ہے اور خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو جب ایک معمولی انسان کے دسترخوان پہ اتنی نعمتیں ہوتی ہیں اور آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود گئے ہیں وہاں پر اور آپ کے سامنے اتنی چوائس ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ سب تو کھا نہیں سکتے آپ کیا کریں گے؟ چند میں سے اگر آپ کا بہت شوق زیادہ ہے کھانے پینے کا تو ادھر سے ادھر سے 2-4 لقمہ لے لیں گے اور پھر پھر کیا ہوگا؟ کہے گا بس میری طاقت جواب دے گی، ہے نا۔
آج تو ہم جس زمانے میں کہتے لوگ چالاک ہو گئے، اسٹارٹر دے کر کہتے اسٹارٹر کھا لے گا تو بقیہ کھانا نہیں کھائے گا۔ اللہ کے وہاں بالکل یہ فرق کرتا۔ جب اللہ اپنے دسترخوان پہ کسی کو بلاتا ہے تو کہتا وہ کھانا کھلاؤں گا جس سے تمہیں بیماری نہیں ہوگی، وہ کھانا کھلاؤں گا جو تمہاری روح کو بھی ترقی عطا کرتا، وہ کھانا کھلاؤں گا جو تمہیں اللہ کا قرب عطا کرے گا۔ اب فرق خالی جو ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ اس دسترخوان میں بیٹھنے کے لائق بنا لے اور اپنا حصہ اس دسترخوان پر پوری طرح سے لے لے۔ آج مسئلہ ہمارا اور آپ کا یہی ہے، ہم اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے ہیں، اور اگر بیٹھنے جا بھی رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ 2 لقمہ لے کر بھاگ رہے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ دسترخوان تمہاری فکر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تم کتنی طاقت رکھتے ہو اس دسترخوان سے فیض اٹھانے والے؟ دینے والا تو دنیا کا دینے کو تیار ہے، لینے والا کتنا تیار؟ عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے سامنے ہے، اور خدا جو ہے ہر آدمی سے اس مہینے میں کیا چاہتا ہے؟ اب ایک سوال ہے نا کہ بھئی ہم سے اللہ اس مہینے میں کیا چاہتا ہے؟ جو عبادت کا موسم ہے، جو انسان کو اپنے نفس کو دھونے کا موسم ہے، جو موسم اس طرح کا ہے کہ انسان روزے کے ذریعے سے اپنی روح کو پاکیزہ بنا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور جہاں بندہ نے خدا کو، جہاں اللہ کے بندوں کو دعا کے سلسلے سے جڑ جاتا ہے اور آسمانی عبادت انجام دیتا ہے اور اس عبادت سے اپنے وجود کو تازگی بخشتا ہے، اپنے آپ کو فریش کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے روزہ کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو؟ ماہ مبارک میں لے جاتا ہے کہ انسان سے فرشتہ بن جائے۔ دیکھیے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے موقع دیا ہے کہ تم فرشتہ بن جاؤ۔ فرشتہ یعنی کیا؟ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں کبھی فرشتہ بن جاؤ؟ تو فرشتہ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ بننے کا مطلب ہوتا ہے میں وہ چیزیں اس میں سے چوائس کر لوں جو بیسٹ اللہ کے بندوں کے پاس، جو سب سے اچھے بندوں کے پاس، اس کو میں چن لوں۔ اسی لیے یہ ماہ مبارک انسان کو کھانے پینے سے بڑھ کر اس کو فرشتہ بنانے کے لیے، انسانوں سے ٹکرانے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ نے انسانیت کو انسانیت سے بلند ہو کر فرشتے کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے، تو پیغام یہ ہے اس مہینے کا، آؤ ایسا انسان بن جاؤ جہاں پر فرشتہ تمہارے لیے پر بچھائے اور تم فرشتوں سے بلند ہو جائے۔ ایک حدیث کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علیہ، اگر کوئی میرا واقعی شیعہ بن جائے تو کیا ہوگا؟ تو بڑا عجب جملہ، ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا، اگر واقعی شیعہ بن گئے تو فرشتہ تمہاری نوکری کرنے کو آئے۔ آپ دیکھو یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ ہم تو دنیا کے نوکر نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آسمانی نوکر آئے گا تمہارے لیے۔ یہ ہے رمضان، یہ ہے ماہ مبارک۔ اگر انسان اس کے تقاضے کو پورا کر دے تو کیا بن جائے گا؟ فرشتہ۔ اور اس کی خدمت کے لیے اللہ کہاں سے بھیجے گا؟ آج ہم سوچتے ہیں بیمار ہے کوئی تیمارداری کرے، نہیں، کوئی پانی پوچھ لے، کوئی کھانا کھلا دے، کوئی کچھ نہیں تو ایک محبت بھرے لفظ کہہ دے۔ اللہ کہتا ہے تم میرے بن جاؤ، فرشتہ تمہاری تیمارداری کرنے کو آئے۔ یہ ایک چیز ہے۔
دوسری چیز جو ہے دیکھیے قرآن جو ہے اللہ کا وہ عظیم دسترخوان ہے. قرآن اللہ کا وہ عظیم دسترخوان ہے جس کی بہار کا مہینہ رمضان ہے. آپ جانتے ہیں آسمانی جتنی کتابیں ہیں اللہ کا رسول کہتا ہے وہ سب نازل ہوئی ہیں کس مہینے میں؟ ماہ مبارک. ایک ایسی کتاب نہیں ہے آسمانی جو رمضان کے علاوہ کسی میں نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نگاہوں میں بھی ماہ مبارک کے دن اور رات اور جتنی ڈیٹس ہیں وہ سب اتنی متبرک ہے کہ اپنی برکت والی کتابیں کہاں نازل اس مہینے میں نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک یہ کہ جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے وہ دسترخوان بچھایا ہے جس میں اللہ میزبانی کر رہا ہے اور اس کا بندہ کیا ہے؟ اس کا مہمان ہے. ماہ مبارک میں جب ہم کہتے ہیں کہ مکے میں ہم نہیں ہیں تو خاص اللہ کی طرف سے آیا اور کیونکہ ماہ مبارک میں اللہ کے گھر میں آؤ، لیکن ہم جب مبارک مہینے میں اللہ کے گھر نہیں پہنچ سکے اور وہاں نہیں جا سکے تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ابھی بھی مہمان میرے بن سکتے ہو. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ روزہ رکھ کے میرے مہمان بنو. بغیر روزہ رکھے میرے مہمان نہیں بن سکتے ہو. اس کے بعد ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے خالی میزبان نہیں ہوں میں تمہارا مہمان بھی بن سکتا ہوں. دیکھیں ایک بار یہ ہے کہ مجھے کسی نے دعوت دی تو کہتے ہیں بھائی میں اس کے بعد دعوت میں جاؤں گا، بڑا انسان ہے. کبھی میں نے بڑے انسان کو دعوت پہ بلا لیا. آپ کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ آپ چلے جائیے اس کے وہاں یا اس کو اپنے پاس بلا لیجیے. یقینی بات ہے اگر کوئی بڑا انسان میرے گھر میں آتا ہے تو میرے لیے فخر کا سبب بنتا ہے. اللہ کہتا ہے روزے کی حالت میں حدیث پڑھ دیتا ہوں انا عند المنکسرۃ قلوب، میں اس کے گھر جاتا ہوں جس کا دل روزے کی حالت میں شکستہ ہو، جس کا دل شکستہ ہو میں اس کے وہاں مہمان بنتا ہوں. تو ایک واقعہ ہمارے لیے شرف ہے کہ خدا کو ہم مہمان تو بنے ہی اس کو اپنا خود مہمان بنا لیں، اللہ کو اپنا مہمان بنا لیں. اور ہم بنا سکتے ہیں کب سے؟ جب ہمارا دل اللہ سے راز و نیاز کرنے میں شکستہ ہو. آج آپ دیکھیے ہر آدمی کا دل ٹوٹتا ہے، لیکن کب ٹوٹتا ہے میرا اور آپ کا دل؟ میرا اور آپ کا دل کب ٹوٹتا ہے جانتے ہیں؟ جب ہم مصیبت میں آتے ہیں، جب ہمیں راستہ نہیں دکھائی دیتا. آج کوئی بیمار ہو اور کوئی ہاسپٹل لینے کو تیار نہ ہو تب دیکھو انسان کو کیسا اللہ یاد آتا ہے. یہ ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم نے مجھے اس وقت یاد کیا ہے، میں تمہیں اس وقت بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. تم نے مجبوری میں یاد کیا لیکن میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اسی لیے آپ اللہ کے رسول جو خطبہ دیتا ہے اس میں چند چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے تمہیں خود دعوت دی ہے روزہ رکھنے کی. کیسے ہماری میزبانی کرے گا؟ عجب جملہ ہے. شب قدر کے ذریعے سے، قرآن کے نازل کر سے، فرشتے بھیجوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہی نہیں تمہارے وجود میں روح کو لطیف بنا دوں گا. یہ میری جو ہے دعوت دینے کا طریقہ، یہ ہے مجھے میری طرف سے تمہیں رحمت ملنے کا طریقہ کہ میں تمہیں دوزخ سے دور کر دوں گا. آپ جان لیجئے کب مہمان بنا رہا ہے؟ ماہ مبارک میں. ماہ مبارک حدیثوں کے مطابق پہلا حصہ ماہ مبارک کا رحمتوں کے نزول کا حصہ ہے اور دوسرا حصہ مغفرت کا حصہ ہے اور آخری حصہ ریوارڈ لینے کا ہے.
اب آپ دیکھیے پہلا حصہ رحمت ملتی ہے اور بیچ کا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جزا لینے کا، انعام پانے کا، مزدوری اجرت لینے کا۔ خوب، اور یاد رکھے کتنی دن کے لیے آپ کو دے گا؟ 1 سال پورا۔ آپ دیکھو ماہ مبارک میں یہ عجب خصوصیت، شب قدر میں اللہ پورے سال کا آپ کو خرچ عطا کر دے گا، پوری زندگی پورے سال میں کیا ہونے والے سب دے دے گا۔ اور بس فرق یہ ہے کہ اس مہینے کی غذا جو ہے کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی، روحانی غذا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اور میں اپنی روح کو آگے بڑھانے کے سوچیں، سارا وقت خالی سحری اور افطار میں نہ گزار دیں، طرح طرح کی ڈشز میں اپنے آپ کو مصروف نہ کر دیں، بلکہ آیات قرآنی سے، دعاؤں سے، مناجات سے اپنی روح کو بلند کریں۔ اور عزیزان گرامی، سید ابن طاؤس کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سید ابن طاؤس کہتے تھے ماہ مبارک جب آتا ہے تو اللہ کا رسول آتا تھا تو اللہ کا رسول اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور نماز اور دعا حد سے زیادہ کرنے لگتے تھے۔ ویسے بھی اللہ کا رسول تو ہمیشہ، لیکن ماہ مبارک میں رسول اللہ کی دعائیں اور نماز بڑھ جاتی تھی، اور آخری 10 دنوں میں اور زیادہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ پوری رات آخری 10 راتوں میں پیغمبر بیدار رہ کے گزارتے تھے اور عبادت میں گزارتے تھے۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ امام زین العابدین شام کے بارے میں ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی، کہتے تھے کہ چوتھے امام 100% اپنے آپ کو اس مہینے میں دعا میں ڈبو لیتے تھے۔ ڈبو لینا ایک الگ مسئلہ، ہم تو 4 دعا پڑھ کے کہتے بس ہو گیا آج، لیکن امام پورے دن دعاؤں میں ڈوبے رہتے تھے، تسبیح پروردگار، استغفار اور ذکر اور تکبیر میں مصروف رہتے تھے۔ ایک حدیث پڑھ کے بات سمیٹ لیتا ہوں، بہت لمبی نہ ہو جائے۔ وہ ہے معراج، جب پیغمبر معراج پر گئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ یا احمد هل تعلم ما میراث الصوم، اے احمد کیا پتہ ہے روزے ماہ رمضان سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اے میرے حبیب آپ جانتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں اے اللہ تو بتا دے ہمیں کیا تو دینا چاہتا ہے۔ قال میراث الصوم قلت العقل و قلت الکلام، فرمایا میراث روزے سے جو تمہیں ملے گی وہ تھوڑا کھاؤ اور تھوڑی بات کرو، تھوڑا کھاؤ اور تھوڑی بات کرو۔ وہ میراث الصمت، اور روزے سے ایک اور چیز جو تمہیں ملنے والی ہے وہ کیا ہے؟ چپ کا روزہ۔ چپ کا روزہ سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ چپ کا روزہ ہمارے وہاں لکھیں، دیکھیے حدیث میں آیا چپ کا روزہ۔ کہتے چپ کا روزہ یعنی کیا؟ کہتے میں بات کروں گا تو اللہ کا نام خالی، دعا پڑھوں گا، ذکر پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، مناجات اور کچھ نہیں بات کروں گا۔ آج میں جب ماہ مبارک میں ہوں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے آغا فلسفی کہتے تھے 1 مہینے تو شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، لیکن وہ 11 مہینے ایسی چابی بھرتے رہتا ہے کہ 1 مہینہ آٹومیٹک انسان نہیں بولنے والا غیبت شروع کر دیتا ہے، نہیں بولنے والا جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، نہیں بولنے والا دوسرے گناہوں میں مصروف ہے۔ لیکن اللہ کیا اپنے رسول سے کہتا ہے اگر روزہ ہے تو خاموش رہنا الا ذکر پروردگار، اور اگر رہ گئے یہ کام کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، کیا ہوگا؟ انہا تورث الحکمہ، اللہ تمہارے وجود میں حکمت عطا کرے گا، اور اگر حکمت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وَهِيَ تُورِثُ الْمَعْرِفَةِ، حکمت آئی تو اللہ کی معرفت تمہارے وجود میں آنے والی، اور اگر معرفت آئی تو کیا ہوگا؟ کہ تُورِثُ الْمَعْرِفَةُ الْيَقِينَ، نتیجے میں تمہارے پاس یقین خدا کے بارے میں بڑھ جائے گا، یقین میں تمہارے اضافہ ہوگا۔ اور عجیب ہے دیکھیے
اذا استيقن العبد، اور جب بندہ یقین کے مرحلے تک پہنچ جائے گا، لا یبالی کیف اصبح بعسر او بیسر، اس کو پرواہ نہیں ہوگی. جب یقین کے مرحلے میں پہنچ جائے گا تو پھر صبح کرے گا تو پریشانی ہو یا آرام ہے، اس سے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اور یہ کہنے کے بعد بڑا عجب جملہ آیا ہے حدیث کا، فہذا مقام الرازین. آج بہت لوگ پوچھتے ہیں کیسے اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ اللہ کہتا ہے راضی ہونے کا ایک مرتبہ ہے، وہ مرتبہ اس کو میں عطا کر دوں گا. ھذا مقام الرازین، یہ ہے ان لوگوں کا مرتبہ جس سے اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں اور آپ جب اس ماہ مبارک کا استقبال کر رہے ہیں تو میرا اور آپ کا ایک ہی ہدف ہونا چاہیے، اللہ ہم سے راضی رہے. دنیا میں کوئی راضی رہے یا نہ رہے. اب اگر اس رضا کے مرحلے پہ پہنچ گئے نا تو روزہ اس طرح رکھیں گے جیسا اللہ چاہتے، کھانا اور افطار اس وقت ایسی ہوگی جیسا اللہ چاہتے، دعا اور مناجات کیسی ہوگی جیسا اللہ چاہتے. خوب. اور یہیں دیکھیے جو دعائیں اس مہینے کی ہیں، واقعی دنیا میں کوئی ان کو خالی ماہ مبارک کی دعائیں پڑھ لیجیے. اتنی دعائیں وارد ہوئی ہیں نا کہ صبح سے لے کر بیٹھیے پڑھنے کے لیے، شام ہو جائے گی دعا ختم نہیں ہوگی. آج آپ خالی ہم پورے مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں ابو ہم سے سنبھالی ایک بار پڑھ دیں، 2 بار پڑھ دیں. امام روز پڑھتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح ماہ مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. اور اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرے جب ہم اپنے مولا کے ساتھ ماہ مبارک کے روزے کو رکھیں، مولا کے ساتھ افطار کرے، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ ہمارے اس ماہ مبارک سے ہماری پریشانیوں کو، ہماری بلاؤں کو، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے. ہم سب کے رزق حلال و برکت عطا فرمائے. مومنین دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے میرے معبود ہم سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں مناجات، دعا، استغفار، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد.